سر ایک اور سینئر صحافی طلعت حسین صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی کہا، جس طرح سے عمران خان صاحب اکثر کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور کافی وہ مضحکہ خیز بن جاتی ہے، جس طرح سے پچھلے دنوں کہا کہ جو تنخواہ ہے اس سے گزارا نہیں ہو سکتا، ان کی نہ یہاں پہ فیملی ہے نہ کچھ ہے. تو پھر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے جس ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم ہے ان کا اپنی تنخواہ سے گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ ملک کی معیشت کو اور جو ہمارے پاس قرضے ہیں ان سب چیزوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ دیکھیے، عمران خان جس کا نام ہے نا، وہ ایک بڑے قد کا آدمی ہے، اور بڑے قد کا آدمی صرف وہ باتوں اور کہاوت کی حد تک نہیں ہے، گفتگو کی حد تک نہیں ہے. اس شخص نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کے اندر کوئی لیڈر بھی اس کی برابری تو درکنار، وہ کسی صورت بھی اس کے پائے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا سچ ہے جو ہمیشہ وہ اپنی قوم سے بولتے ہیں، اور کبھی اپنی قوم سے کوئی بات نہیں چھپاتے ہیں. انہوں نے درد کو محسوس کیا ہے، عام آدمی کے درد کو محسوس کیا ہے، غریب کے، کسان کے، مزدور کے، ہاری کے درد کو محسوس کیا ہے، اور کہا ہے کہ ملک کے اندر معاشی حالات کیونکہ تھوڑے مشکل ہیں اور اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی مہنگائی ہے، تو ماحول اس طرح بہتر نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کی وہ خواب دیکھے ہوئے ہیں، جس کا انہوں نے خواب لوگوں کو دکھایا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ حالات مشکل ہیں، حتیٰ کہ میری تنخواہ میں بھی میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے. تو وہ تو بیچارے ایک سمبولکلی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے جو آج مشکل میں پاکستان سے گزر رہے ہیں. حالانکہ وہ پرائم منسٹر کہہ سکتے تھے میرا تو گزارا ہو رہا ہے بڑا فرسٹ کلاس، لیکن نہیں، انہوں نے سچ بولا کہ حالات کیونکہ مشکل ہیں، معاشی حالات مشکل ہیں، اور معیشت جو ہے وہ ایک ریوائول کی طرف آ رہی ہے، تو حالات مشکل ہیں، قوم مشکل سے گزر رہی ہے. تو انہوں نے قوم کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کیا. باقی طلعت حسین کی جہاں تک بات ہے، طلعت حسین اگر اتنے قابل ہوتے تو مین اسٹریم ٹیلی ویژن سے آج باہر نہ بیٹھے ہوتے اور ان کو یوٹیوب چینل نہ چلانا پڑ رہا ہوتا. تو اگر وہ اتنے قابل ہیں اور ان کی اتنی دور کی سوچ ہے اور وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے، تو میرے خیال میں آج حالات ان کے مختلف ہوتے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پہ غور کریں، اس کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ جس قدر وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں، اتنی بڑی وہ فہم و فراست کے مالک نہیں ہیں. کچوکے بھرنا اور کسی پہ پھپتیاں کسنا اور نقائص نکالنا، یہ تو بھانڈ بھی کر لیتے ہیں. سر ڈپٹی گورنر بھی آئی ایم ایف کے لگا دیے گئے ہیں، اب کیا پورا ادارہ آئی ایم ایف کے حوالے ہی کر دیا گیا؟ دیکھیے جو ہے پرائم منسٹر کی ایک اٹموسٹ ٹرائی یہ ہے کہ پاکستان کو اب ایک اس ماڈل کے اوپر چلایا جائے کہ جس کے اندر ٹیکنوکریٹس جو ہیں، اور ٹیکنوکریٹس کی جب لفظ ہم سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. دیکھیے اب اکانومی کے اندر اگر لوگوں کو لگانا ہے، ملک کے اکنامک حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب وہ کسی حد تک ہم اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر چکے ہیں، باقی ایک بڑی عمارت ہے جو اس کے اوپر کھڑی کرنی ہے، تو اس کے اندر ایکسپرٹیز چاہیے نا جی. تو ایکسپرٹیز تو ان لوگوں کی ہے نا جنہوں نے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں کام کیا ہوا ہے، سرو کیا ہوا ہے، جن کو ان مسائل سے نمٹنے کا ہنر آتا ہے، جو ان مسائل سے نمٹنے کا حوصلہ تو رکھتے ہی ہیں لیکن ہنر بھی رکھتے ہیں. ان کو لگانا جو ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، جس کو ہم ٹیکنوکریٹ بولتے ہیں، اس کے بغیر آپ اداروں کو نہیں بنا سکتے. اگر آپ پولیٹیکل جو پاکستان کے اندر رہا کہ آپ نے کیونکہ پالیٹکس کرنی ہے تو آپ اٹھائیں اپنے رشتہ دار کو، کسی سمدھی کو اٹھا لیں، کسی بھائی بہن بیٹے کو اٹھا لیں، سسرالیوں کو اٹھا لیں، اور وہ اس کام کو جانتا ہے کہ نہیں، آپ اس کو پی اے کا چیئرمین بنا دیں. وہ آدمی جس کو جہاز کا یہ نہیں پتا کہ اگلا ایسا کاکپٹ ہے کہ پچھلا ایسا کاکپٹ ہے، اس کو آپ کہیں کہ آپ چیئرمین پی اے بنا دیں، پھر تو جہاز نہیں اڑیں گے نا. پھر تو پی اے کا یہی حال ہوگا نا، پی اے کے ساتھ اسٹیل مل بھی مفت بیچنی پڑے گی، اور اسٹیل مل کا چیئرمین آپ لگا دیں کہ جس بندے نے ساری زندگی لوہے کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کو اس کی کمپوزیشن کا نہیں پتہ. پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے اداروں کے اندر وہ الٹیمیٹلی اس کو تباہ کرتی ہے. ٹیکنوکریٹس، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اور وہ جو ہنرمند لوگ جن کو اس چیز کے کرنے کا جو ہے صحیح معنوں میں ان کو علم ہے، ان کو اگر آپ لے کے آئیں گے تو الٹیمیٹلی چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن یہ کہنا کہ فلاں آدمی یو این میں رہ کے آیا ہے، فلاں آدمی آئی ایم ایف دنیا کا ایک بڑا مانیٹری کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ کام کرنا لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے. وہاں پہ وہ انہی لوگوں کو لے کے اپنے پاس جاتے ہیں نا جو بڑے ایکسپرٹیز ہوتے ہیں. کل کو آپ کہیں گے فلاں آدمی کو آپ نے بٹھا دیا جی وہ گوگل میں کام کر کے آیا ہے، تو گوگل میں کام کرنا دنیا کے لوگوں کا خواب ہے. آئی ایم ایف جیسے بڑے ادارے کے ساتھ کام کرنا، بینگ دا فائنینشیل ایکسپرٹ، وہاں پہ ایک بڑی لوگوں کا خواب ہے. تو جو لوگ بڑے بڑے اچیو کر کے آئے ہیں ہم ان سے کام لیں گے، اور یہی اسی طرح سے ادارے بنیں گے، اسی طرح سے چیزیں آگے چلیں گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت میں، ہمارے پاس بھی لوگ ہیں نا، ہمارے پاس بھی لسٹیں ہیں لوگوں کو اٹھائیں، آپ لائیں اور ان کو لگا دیں، اور جن کو کام کرنا نہیں آتا لیکن آپ کو پولیٹیکل بینیفٹ اس کا ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی سے قوم نہیں اٹھے گی، ملک نہیں بنے گا، معاشرہ نہیں چلے گا، معیشت نہیں چلے گی. اس سے وہی ہوگا جو آج سے 72 سال پہلے ہوتا رہا ہے، یعنی کہ آپ جہاں سے چلے تھے سفر وہیں کا وہیں ہے.
سر آٹے کا بحران جو ہے کافی شدت اختیار کر گیا ہے، اور اس طرح سے ریلوے جو وزیر ہیں وفاقی شیخ رشید نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم افغانستان کو جو ہے سستے داموں فروخت کر کے ہم مہنگے داموں فروخت کریں، لیکن دیکھا جائے تو آٹے کا بحران کس حد تک حل ہو جائے گا، اور مستقبل میں ہمیں چینی کا بحران بھی دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں تو صرف مسلسل جتنے بھی ابھی ٹیلی ویژن کے پروگرام سے میں جا رہا ہوں، میں تو اپنے اینکر حضرات، دی گریٹ اینکر حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ تھوڑا سا اپنا غور کیجئے کہ بحران جس کا نام ہے، بحران تو ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ بحران کا لفظ جو ہے یہ اصل میں ہماری پتہ نہیں ووکیبلری جو ہے، ہماری لغت جو ہے وہ اتنی شرنک کر گئی ہے، اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ہمیں الفاظ کے چناؤ میں استعمال کرتے ہوئے، دیکھیں بحران یہ ہوتا اگر آٹے کا یا گندم کا کہ ملک کے اندر آٹا ختم ہو گیا خدا نخواستہ، گندم ختم ہو گیا خدا نخواستہ، یا آٹا بھی ہے الحمدللہ، گندم بھی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو ایک چین ہے اس کے اندر ایک انٹرپشن آئی تھی۔ اب وہ بھی کیوں آئی تھی؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سندھ نے اپنے حصے کی گندم نہیں لی تھی، اور سندھ کے اندر جب سوئر شارٹیج آئی ہے تو وہاں سے ایک کارٹیلز جو ہیں جو بزنس کا یہاں پہ کرتے ہیں آٹے کا اور گندم کا، انہوں نے پنجاب سے جو کوٹے کی گندم تھی وہ اسمگل کی، چوری اٹھوا لی، اس سے ایک انٹرپشن آئی ہے، انٹرپٹ ہوا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، وہ بحال ہو گئی ہے۔ پنجاب کے پاس 21 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود ہے اس وقت، اس لیے یہ بحران نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صوبے کی اپنی جو ذمہ داری ادا نہ کرنے کی وجہ سے سندھ کی ایک جو وہاں پہ دیکھیں سندھ بھی تو پاکستان ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ سندھ میں بھٹو زندہ کرنے کے لیے وہاں پہ سارے سندھ کو مارنے کا انہوں نے ایک بڑی ایفرٹ جو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں پنجابیوں سے زیادہ عزیز ہیں، پنجاب سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ ان پہ ظلم بڑا ہوا ہے بیچارے بھٹو کو زندہ کرنے کے نام پہ جو 30-40 سال کی وہ سزا بھگت رہے ہیں نا وہاں پہ، تو آپ جب وہاں چلے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ تو جیسے پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے تو پنجاب میں آفر بھی کیا ہے کہ ہم آپ کو 3 لاکھ ٹن جو آپ کی گندم کی آپ کی شارٹیج ہے وہاں پہ ہم ان کو دینے کو تیار ہیں، لیکن ستم ظریفی وہ حکومت لینے کو تیار نہیں ہے ان کی، اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل گمکری میں اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے، گندم کا کوئی بحران نہیں ہے، جو ترسیل کا ایک معاملہ مارکیٹ میکانزم میں تعطل تھا وہ تعطل دور ہو گیا۔ کل ایک ٹیلی ویژن پہ ایک محترمہ فرما رہی تھی کہ آٹا نہیں ملتا، تو بڑا اچھا کیا جو ان کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے عمر بھٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر تو کم از کم میں پہنچا دوں گا، تو صبح انہوں نے ٹرک آٹے کا انہوں نے گھر پہنچا دیا، تو پھر آپ وہ بیچاری دوبارہ ٹی وی پہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں آٹا کیوں پہنچایا، تو انہوں نے کہا آپ کل کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ آٹا نہیں مل رہا، تو بحران کوئی نہیں ہے اس میں، سما آپ اس میں یقین رکھیے کہ یہ ایک انٹرپشن ہے، دیٹس اٹ۔ اچھا سر، جس طرح نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، صرف بیماری کا علاج کرنے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آ رہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے جو کہا تھا کیا وہ واپس لے آئیں گے؟ جتنے کرپٹ مافیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے جا رہے ہیں احتساب کا عمل جاری تھا، لیکن کافی واویلا بھی مچا ہے، لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں تو سارے بیمار ہو گئے ہیں، اور آدھے لندن بھاگ گئے ہیں، اور آدھے مطلب ریسٹورینٹ میں کھانے کھا رہے ہیں، سب کچھ، دیکھیے کیا واپس آئیں ہم گے؟ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کہا کرتے تھے، جب احتساب کا عمل شروع نہیں ہوا تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ جیل جو ہیں وہ تو ہمارے جیسے ہمارا سسرالی گھر ہے اور ہتھ کڑیاں ہمارا زیور ہیں۔ اب ابھی تو نیب نے منہ دکھائی کہ کنگن پہنائے تھے تو ساری نیب کی دلہنوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، کسی کے کمر میں درد نکل آئی ہے، کسی کے پٹھے کھچ گئے ہیں، کسی کا ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے میں تو جناب ادھر اسمبلی کے اندر 72 منٹ تقریریں کرتے ہیں کھڑے ہو کے، اور نیب کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اسٹریچر پہ لے کے جائیں۔ تو ان بہادروں کا تو قوم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو جتنے یہ جنگجو ہیں وہ بھی دیکھ لیا، لیکن نواز شریف صاحب کی بیل میں ایکسٹینشن پنجاب کیبنٹ اس صورت میں دے گی جب ہم ان کی جو رپورٹس ہیں ان کو سبسٹینشیل گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں گے کہ واقعی وہ بیمار ہیں، کوئی ایسا علاج کروا رہے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ باقی یہ آپ کو اب اس سارے معاملے سے پتہ چل گیا ہے کہ دیکھیں یہ صرف اقتدار کے رسیہ اور اقتدار کے اوپر پلنے والے وہ طفیلیے ہیں، اقتدار میں ہوں تو چمٹ کے چوستے ہیں اور اقتدار میں نہ ہوں تو پھر ان کی کمر کی درد نکل آتی ہے، کسی کے مورے ہل جاتے ہیں، کسی کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی 80 شریانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں سارے کے سارے۔ یہ تو یہ اصل میں اقتدار کے پانی میں رہنے والی مچھلی ہیں، اقتدار کے باہر جب جاتے ہیں احتساب کے عمل میں تو پھر ان کی حالتیں وہ ہوتی ہیں جو آج ان سب کی ہیں۔ کوئی آپ کو سکر کے ہاسپٹل میں نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کو لاہور کے ہاسپٹل میں نظر آ رہا ہے، کوئی جیل کے ہاسپٹل میں نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں کے بیمار ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ قوم ساری دیکھ رہی ہے، احتساب کے عمل سے ہماری حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی،
احتساب کے نام پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوا ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کوئی لنڈن بھی بھاگ جائے گا تو بھی قانون کا سامنا اس کو ایونچولی کرنا پڑے گا. کوئی بیمار بھی ہے تو ٹھیک ہو کے کرنا پڑے گا. کوئی ٹھیک ہے اور بیمار بنا ہوا ہے تو اس کو واپس ٹھیک ہونا پڑے گا. احتساب کے عمل کا سب کو سامنا کرنا پڑے گا. اینڈ اف یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ رانگ تو آپ سر بلند کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے 24,000 ارب روپے جو میری قوم کا لوٹا گیا ہے, ایک پائی بھی آپ کی طرف نکلتی ہوئی تو حکومت اس کو اسپیئر نہیں کرے گی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی ناظرین, اپنی میزبان سمیرا سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.